بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبت برا سلام۔ بی بی سی کشمیر کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان مرکزی وائس چیئرمین پیپل یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر سردار خالد مغل۔ ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں، سردار خالد مغل نے اسکول دور میں ہی اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج باغ میں پی ایس ایف یونٹ کے صدر رہے، پی ایس ایف تحصیل باغ کے بھی صدر رہے۔ آپ کی انتھک محنت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھاری ذمہ داری دی گئی، آپ پی ایس ایف ضلع باغ کے صدر بنے۔ اس وقت آپ پی وائی او آزاد کشمیر کے مرکزی وائس چیئرمین ہیں۔ ان سے مختصر سوالات اور ان سے توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے اپنی بات آپ تک رکھنے کی کوشش کریں۔ خالد صاحب، اسکول دور سے سیاسی زندگی کے سفر کا آغاز کیا، وہ عمر جو خواب دیکھنے کی اور سپنے دیکھنے کی ہوتی ہے، اس وقت کیا خیال آیا کہ سیاست ہی کا انتخاب کیا؟ کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں بی بی سی آزاد کشمیر اور صدام ریاض صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اصل میں صدام ریاض صاحب ہمارے اس شرقی حلقے میں خاص طور پہ ہر گھرانہ سیاسی ضرور ہوتا ہے یہاں پہ، تو سیاست میں آنے کا جو بنیادی مقصد تھا، کیونکہ میں جب اسکول دور میں تھا تو ہم مسلم کانفرنس میں ہوا کرتے تھے۔ جب 1996 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیری حکومت آئی، سردار قمر زمان خان صاحب وزیر تعلیم بنے، جب انہوں نے تعلیمی پیکیج دیا تو یہاں پہ تمام مسلم کانفرنس ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کہ قمر زمان پاگل ہو گیا بھائی، یہ اسکول اس طرح دے رہا ہے جس طرح ریوڑیاں تقسیم کرتے ہیں، یہ روزگار اس طرح دے رہا ہے جس طرح بچوں کو ٹافیاں دے رہے ہیں۔ وہ چیزیں ہم پہ اثر کرنے لگی کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے ایک شخص وہ دے رہا ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس وقت، میں نے پرسنلی قمر زمان صاحب کی اس سوچ سے میں بہت متاثر ہوا اور پھر اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ پیپلز پارٹی کا اور سردار قمر زمان خان صاحب کا ساتھ اس لیے دیں گے کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے گاؤں کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے سیاسی زندگی کے سفر کا آغاز کیا، اس وقت جب کالج میں پی ایس ایف کی سیاست کا آغاز کیا، کیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نظریے کو اڈاپٹ کیا اور کیا وجوہات تھی کہ پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا؟ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور شہید بھٹو کا نظریہ اور اس پہ جدوجہد کا جو بنیادی مقصد تھا، چونکہ میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے جہاں پہ تعلیم نہیں تھی، جہاں پہ روزگار نہیں تھا، تو بھٹو نے جو ایک نعرہ لگایا تھا، غریبوں کی جو بات کر رہے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، تو سردار قمر زمان خان صاحب نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور میں سردار قمر زمان خان صاحب کی جو عملی زندگی ہے، عملی سیاست ہے، عملی جدوجہد ہے، اس سے متاثر ہو کے ان چیزوں کو میں دیکھتے ہوئے تو میں نے یہ انتخاب کیا کہ ہم نے غریبوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اپنے علاقے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس لیے میرا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور شہید بھٹو کے نظریے کے ساتھ چلنے کا بنیادی میرا مقصد یہی تھا۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا، آج اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جو فیصلہ کالج میں پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کرنے کا کیا، کس حد تک مطمئن ہے؟ میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، چونکہ اس وقت میں اپوزیشن کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ پاک کا لاکھ شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میرا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی تھا، میرا انتخاب پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا، کیونکہ میرے ووٹ سے آپ دیکھیں تو باغ کے اندر ویمن یونیورسٹی موجود ہے، باغ کے اندر میں اگر ادارے گنا شروع کروں تو یہ آپ کا انٹرویو 2 گھنٹے سے زیادہ چلا جائے گا۔ بے شمار ادارے موجود ہیں، بے شمار لوگوں کا روزگار موجود ہے، آپ کا انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ کے صحت میں جو کام کیے ہوئے وہ موجود ہیں، تو میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں۔ شرقی باغ سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شرقی باغ میں جو کام ہوئے، اگر ان میں سے مختصر 3 میگا پروجیکٹس کا اگر ذکر کرنا چاہیں تو شرقی حلقے میں کیا کیا کام ہوئے؟ شرقی حلقے کے اندر سر یہ ہے کہ آپ کے ڈگری کالجز آئیں، صحیح، آپ کے آر ایس سیز آئے صحت میں، آپ کے بے شمار لوگوں کو روزگار ملا، جس میں بے شمار لوگ گیزیٹڈ آفیسر رہیں گے شرقی حلقے کے اندر۔ اور اگر متبادل اگر اس کے بات کی جائے، کیونکہ جن کے خلاف ہم کمپین کرتے ہیں، جن کے خلاف ہم خالد مغل صاحب، 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا دور اقتدار آیا تو سردار میر اکبر صاحب اس وقت منسٹر رہے، 2021 میں اس وقت بھی وہ منسٹر رہے، پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، ان کے دور حکومت کو شرقی باغ کے لوگوں کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرقی حلقے کے اندر جب سے میر اکبر خان صاحب ہیں یہاں پہ ممبر اسمبلی یا منسٹر ہیں، تو شرقی حلقے کے اندر یہ سیاہ ترین دور چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم میں آپ کو ایک بھی کالج نہیں مل رہا ہے، ایک بھی آپ کو اسکول نہیں مل رہا ہے، آپ کو مطلب پرائمری ادارہ کوئی نہیں دے سکے، یونیورسٹی کالج یہ تو دور کی بات ہے۔ جب آپ کے پاس ادارے نہیں آئیں گے تو آپ کے پاس روزگار نہیں آئے گا، اور آپ لوگ میرے پاس کھل مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ میری سڑک سے ہوتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ سڑک کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، صحیح، اور ان کی تعمیری ترقی آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا بات کر سکیں گے؟ کس حد تک یقین ہے کہ شرقی حلقے کے لوگ اپوزیشن کو ووٹ دیں گے، یعنی آپ کی جماعت کو ووٹ دے کر آپ کے ممبران کو کامیاب کریں گے؟
اصل میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی عرصہ ہوتا ہے. میر اکبر خان صاحب نے یہاں پہ اپنی سیاسی زندگی میں جھوٹ پہ، نفرت پہ، پروپیگنڈے پہ سیاست جو کرنی تھی کر لی. اب ان کا انشاءاللہ اختتام شروع ہو رہا ہے اور اب لوگ پورے میں چونکہ لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. لوگ اب یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سے گاؤں میں کتنے ادارے بن رہے ہیں، سڑکوں کی حالت ہے، لوگوں کو روزگار کتنا مل رہا ہے. اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میر اکبر خان صاحب کا آخری دور چل رہا ہے. اب ان کا وہ انشاءاللہ انہوں نے جو جتنے بھی پارٹیاں تبدیل کر کے وہ حکومت میں انہوں نے آنا تھا وہ آ چکے. اب یہ ان کا انشاءاللہ آخری دور چل رہا ہے. یہ پی ایس ایف کی پولیٹکس میں ایک لانگ ٹائم ایکٹیو کارکن رہے. سردار ضیاء القمر صاحب کے ساتھ ایک قریب کا تعلق رہا. سردار ضیاء القمر صاحب کی کوئی اگر خصوصیت پوچھوں تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ سردار ضیاء القمر صاحب ایک فقیر قسم کے نوجوان ہیں. سردار ضیاء القمر صاحب دل سے لوگوں سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں. سردار ضیاء القمر صاحب روایتی جو سیاست ہوتی ہے نا اس پہ یقین نہیں رکھتے. چونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ قبیلائی ٹبروں کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ضیاء القمر صاحب کا ہمیشہ ایک ہی بات رہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی درخواست دے کے نہ کسی قبیلے کی طرف آتا ہے نہ کوئی برادری لے کے آتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. ان کا منشور عوامی خدمت، عوامی جدوجہد، اور انشاءاللہ اس میں وہ ضرور سرخرو ہوں گے. شرقی حلقے میں کیمپین کے دوران اور آپ کے یونین کونسل میں کیمپین کے دوران سردار میر اکبر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو میرے امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں. اگر آپ میرے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے، اپوزیشن کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو اوپر میں بیٹھا ہوں، یعنی فنڈز کی جو ترسیل ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہوگی. گو کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ایکٹ موجود ہے، قانون سازی آلریڈی ہوئی ہے. تو میر اکبر صاحب کے اس اعلان کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بحث یہ انسان ہمارا میر اکبر خان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے جو ان کے خلاف وہ ہے وہ میر اکبر خان صاحب کی یہی سوچ. میر اکبر خان صاحب نے ہمیشہ نفرت کی بنیاد پہ بات کی ہے، ہمیشہ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ بات کی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے یہاں پہ سپیچ کی ہے، کھل منزلہ میں سپیچ کیا کہ لوگوں آپ میرے پاس ہی آؤ گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوکل کونسل بن گئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو سال کا 50,000 ملے گا. میر اکبر خان صاحب یہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ لوکل ایکٹ موجود ہے یہاں پہ، بلدیاتی نمائندگان جو ہیں ان کے فنڈز موجود ہیں. اور آپ کو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے جو نون لیگ کے دور میں کرپشن کی ہوئی ہے اب آپ کا حصہ کم ہو رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ. 3 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی اپنی یونین کونسل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار عاشق تیمور جو سابق چیئرمین بی ڈی اے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں سابق امیدوار اسمبلی سردار خلیل عباسی مرحوم کے فرزند ہیں اور سیاسی جانشین بھی ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں موجود ہوں گے. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ کون مارکا مارے گا اور آپ عاشق تیمور صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے؟ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار خلیل بھائی صاحب ہمارے علاقے کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے کھل عباسی کے اندر ہائر سیکنڈری دیا، انہوں نے کھل عباسی کے اندر لوگوں کو روزگار بھی دیا. لیکن اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جاوید خلیل عباسی صاحب اور عاشق تیمور صاحب. تو عاشق تیمور صاحب بھی 27 سال کی عمر میں چیئرمین بی ڈی اے بن گئے تھے. صحیح. تو ہمارے گاؤں کے اندر مڈل سکولز، ہائی سکول، بے شمار لوگوں کو روزگار. آپ یہ 76 سے ہماری جو سڑک آتی ہے گاؤں کی طرف، یہ اس دور میں کام ہوئے تھے اور بنیادی کردار سردار عاشق تیمور صاحب کا تھا. اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو جاوید خلیل عباسی صاحب نے اپنے والد صاحب کی طرح کوئی کام نہیں کیا اس علاقے میں، چونکہ وہ مسلم کانفرنس میں رہے، مسلم کانفرنس کی حکومتیں بھی آتی رہی. عتیق احمد خان صاحب پرائم منسٹر بنے، وہ بھی ہمارے گاؤں میں انہوں نے پروگرامات کیے. چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے لیکن وہ ایک کام بھی نہیں کر سکے. جاوید خلیل عباسی صاحب کے لیے تو میرا یہ خیال ہے بلکہ مشورہ بھی ہونا ہے کہ وہ عتیق خان صاحب کے راستے پہ چڑھ گئے. جس طرح انہوں نے مجاہد اول کی سیاست کو ختم کیا ہے، اسی طرح یہ خلیل عباسی صاحب کا بھی نام ختم کریں گے. جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا 2011 سے 16 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ مسائل سردار قمرالزمان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے آپ؟ نہ صرف ڈسکس کرتے تھے، آپ جس سڑک سے آئیں سڑک کی ریکنڈیشننگ ہم نے کروائی. یہ نیچے پل لگا تھا، ہمارا سکول آئی ہوا تھا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں نا 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی شرقی حلقے سے ہار گئی تھی. صحیح. تو یہاں پہ ممبر اسمبلی میر اکبر خان صاحب تھے. چونکہ حکومت ہماری تھی، ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم ادھر سے ہارے ہوئے یا جیتے ہوئے. حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی گاؤں کھل ملدلے کے اندر، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 2011 سے 16 تک جتنے لوگوں کو روزگار ملا اتنا روزگار میر اکبر خان صاحب کی ساری سیاسی زندگی میں یہاں کے گاؤں کے لوگوں کو نہیں ملا. اگر شرقی حلقے میں اس طرح کا کوئی کھلواڑ کھیلا جاتا ہے تو اپوزیشن کا رد عمل کیا ہوگا؟ اپوزیشن بھرپور احتجاج کرے گی، انشاءاللہ بھرپور احتجاج کرے گی. اور آج بھی آپ دیکھیں الیکشن کو 3 دن رہ گئے ہیں، میر اکبر خان صاحب
रियासती मशीनरी लेके इस यूनियन कौंसिल में इस वक्त भी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के पसमानदा गांव में पैदा हुए, बाग में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के बाद एक लंबे अरसे तक बाग में रहे, अब इस्लामाबाद में रहते हैं। क्या फ़र्क महसूस किया वहाँ की कम्युनिटी और यहाँ की कम्युनिटी में? तब्दीली कैसे रोनमा हो सकती है यहाँ लोगों में? यहाँ पे एक ही बात है सर कि सियासत का जो बुनियादी मफहूम जो हमें समझाया गया है, जो हमारी तरबियत हुई है, वो खिदमत है। इंसान भी बेसिकली एहसास से है। सिर्फ और सिर्फ देखें ना, ये खल मंजिला मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई काम भी होगा वो ज़ाती तौर पर मुझे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पूरे गांव को फ़ायदा होगा। सही। जो हुकूमती लोग हैं मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आपकी बच्चियाँ आज भी आपके एक हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, आपकी सड़क की हालत नहीं है, आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो फिर सियासत तो इन बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि इस बुनियाद पर कि फ़लान टबरा में उसको शिकस्त दूँगा, फ़लान बरादरिया में उसको शिकस्त दूँगा। हमारी ये कभी सोच रही नहीं है। हम तो अलग के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम तो लोगों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शर्की हल्के के लोगों को 3 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में शर्की हल्के के लोगों को, माओं को, बेटों को, बहनों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को अपनी तरफ से पुरअमन का पैगाम क्या देना चाहते हैं? शर्की हल्के के लोगों को पैगाम ये है कि चूँकि बल्दियाती इलेक्शन है, जितने लोग भी मीर अकबर खान साहब के साथ चल रहे हैं उनको लिए मेरा पैगाम है कि आप मीर अकबर खान साहब की जो सियासी ज़िंदगी है, आप उनमें से ये फैसला करें कि कितने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल उनमें से लड़ रहे हैं। क्योंकि आप शर्की हल्के के हर यूनियन कौंसिल आप देखें तो सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब के तरबियत याफ्ता लोग इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बात यह है सर जी कि चूँकि लीडरशिप सियासी कारकुन की तरबियत करती है, सियासी कारकुनों की वो आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन मीर अकबर खान साहब ने हमेशा लोगों को नीचे दबाने की कोशिश की है और रोकने की कोशिश की है। खालिद मुगल साहब, प्रोग्राम के आखिर में मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे सुनने वाली माओं, बहनों, बेटियों, दोस्तों, बुजुर्गों को और बिलखसूस नौजवान नस्ल को अपनी तरफ से कोई आखिरी मुख्तसर पैगाम देना चाहें तो बिल्कुल कैमरे की आंख में दे सकते। तमाम अपनी माओं, बहनों, बेटियों को, मैं भाइयों को यही कहता हूँ कि ये ज़िंदगी मुख्तसर है, इसमें जो आप जिंदे लोग एक दूसरे की कदर किया करें। ये छोटी छोटी नफ़रतें, ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें, ये छोटे छोटे फितने, इनसे अपने आप को निकाल के आप माशरे के लिए, लोगों के लिए जितना हो सके आप मुस्बत किरदार अदा किया करें। आजकल आप कमरुज़्ज़मान साहब की तकरीर भी सुने, वो तो हमें रूहानी तकरीरें ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। वो तो चूँकि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब वो अपने इस नौजवानों की, अपनी कौम की वो तरबियत कर रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं। देखें, या इस दुनिया में बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं, लेकिन एक ना एक दिन एंड होना होता है, एक ना एक दिन इख्तिताम ज़रूर होना होता है। इसलिए तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि जिंदे जो हैं आपके वालिदैन हैं, हम एक दूसरे की कदर किया करें। ज़िंदगी भी यही है और आखिरत भी यही है। मरकज़ी वाइस चेयरमैन PYO आज़ाद कश्मीर सरदार खालिद मुगल की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। तो BBC कश्मीर की स्क्रीन पर अगले प्रोग्राम में फिर किसी सियासी या समाजी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।